عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تمام قسم की तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई इब्तिदाई शहंशाही बादशाही सलाम वालेकुम के लिए है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हमद सना के बाद आमीन ला तआला दुरूद सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बरादरान इस्लाम जुनून दोस्तों पर्दानशीन मौलवी बेटियों, खुतबा सुन्ना में सूरा आले इमरान की आयत नंबर 140 का एक हिस्सा तिलावत किया गया है, जिसका माना मफ़हूम सिर्फ ये है कि हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी खुशी होती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी राहत सुकून तो कभी बेकरारी और बदसुकूनी होती है, कभी फतह तो कभी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, कभी इंसान तंदुरुस्त तवाना सेहतमंद होता है तो कभी बीमार, लागर और कमजोर हो जाता है।
کبھی عزت تو کبھی ذلت کا سامنا کرتا ہے، کبھی ناموری ہوتی ہے تو کبھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کرسی ملتی ہے تو کبھی جیب کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، کبھی امیری ہوتی ہے تو کبھی غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگی اور بدحالی ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ بتاتے ہیں یہ دن ہیں جو پھیر پھیر کر لوگوں کے اوپر آتے ہیں۔ یاد رہے حالات جیسے مرضی ہوں، خیر ہو یا شر، اچھائی ہو یا برائی ہو، اچھا وقت چل رہا ہو یا برا وقت، ایک در سے دور لگا کر، اور وہ در ہے رب العالمین کا در، جو ہر قسم کے حالات میں اللہ خالق و مالک کا در نہیں چھوڑ دے، وہ ہر قسم کے حالات کا سامنا بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اچھا وقت بھی ہو تب بھی وہ اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، مشکل وقت آ جائے تو پھر وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اللہ کے در پر جڑے رہتے ہیں۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور محدثین کی زندگیوں سے ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کے سننے کے بعد ہمارا تعلق بھی اللہ کے در سے انشاءاللہ تعالیٰ مزید گہرا ہو جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، خوشحال تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک خطا ہو، اللہ نے جس کام سے روکا اس کام کو کر لیا۔ اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، وہ اس درخت کے قریب بھی گئے، اس کا پھل بھی کھایا، تو اللہ نے اس نعمتوں والی جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ زمین پہ اترے، اب حالات وہ نہیں، حالات بدل گئے، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ کئی سال لگے سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کو ملنے۔ جب وہ ملے تو جبل نور پر ملے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت عطا کی، اور آج اس پہاڑ کو لوگ جبل رحمت سے یاد کرتے ہیں جو میدان عرفات ہے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، توبہ قبول ہو گئی۔ وہ جنت جس سے انہیں نکالا گیا تھا اسی جنت میں وہ دوبارہ کرتا اور دنیا میں اپنی باقی ماندہ زندگی جو تھی وہ ایک بہترین زندگی گزار کے اس دنیا سے۔ تو حالات جیسے مرضی ہوں، خوشی ہو یا غمی ہو، فراوانی ہو یا تنگی ہو، اللہ کا در نہیں چھوڑ۔ یہ بہت بڑی سیکھ ہے جو انبیاء نے ہمیں دی، جو صحابہ نے ہمیں دی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام خوشحالی کی زندگی ہے اور اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، مالدار بھی تھے، اللہ نے ہر قسم کی فراوانی سے نوازا ہوا، کھیت ان کے اپنے تھے، زمینیں ان کی اپنی تھی، جائیدادیں تھیں، مال مویشیوں کی بہت بڑی تعداد اللہ نے ان کو عطا کی، اولاد سے اللہ نے انہیں نوازا تھا، اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے۔ حالات بدل گئے، خبر آئی آپ کے سارے کھیت جل کر راکھ ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر خبر آئی آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے تھے، چھت گری مر گئی۔
مسنی الشیطان بالنصر، اللہ سے یہ دعا کی جب بیماری بنی ہو مجھے شیطان نہیں چھوڑا، یہ بیماری مجھے شیطان کی طرف سے ہے۔ بیماری بھی کیسی کہ بیویاں ساتھ چھوڑ گئی، اولاد پہلے ہی فوت ہو گئی، مال و دولت ختم ہو چکا ہے، دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے، حالات یکسر تبدیل ہو گئے، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے صلہ کیا دیا، طویل بیماری کے بعد جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر بنایا۔ جب فراوانی تھی پھر بھی ہمارا بندہ تھا، جب مشکل وقت آیا پھر بھی ہمارا بندہ رہا۔ نعم العبد، دنیا میں جتنے بندے ہیں میرے سب سے بہترین بندہ ایوب ہے۔ انہ اواب، وہ میری طرف میں رجوع کرنے والا، کسی اور در پہ نہیں گیا۔ انعام کیا ملا؟ اور اس برجلی کا آدھا مختصر بارد و شراب، اب آپ اپنی ایڑی زمین پہ ماریں، وہ ایڑی جو روزانہ زمین پہ رکھتی تھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی ایڑی زمین پہ رگڑیں۔ آپ نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری تو وہاں سے ایک ٹھنڈا میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے کہا پیئے، اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، نہائے باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے وہ پانی پیا اور نہائے، اللہ نے جسمانی صحت بھی عطا کر دی اور جو اندرونی کمزوری تھی وہ بھی اللہ نے مکمل صحت یاب ہو تو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں رہتے، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، ہم نے انہیں ان کے اہل جیسا اہل دیا اور اس کی مثل اور بھی انہیں عطا فرمایا، یعنی جو ان کا گیا تھا وہ بھی ملا اور اس جیسا اور بھی اللہ نے عطا کر دیا، یعنی ڈبل اللہ نے عطا کر۔ پہلے 14 بیٹے اور بیٹیاں تھے، اب 28 اللہ نے عطا کر، 4 بیویاں اللہ نے عطا کر، اور وہ مال و دولت جو ان کے پاس تھا اس سے ڈبل اللہ نے ان کو عطا کیا، یہاں تک کہ وہ غسل کرتے تو اللہ ان پہ سونے کی چڑیوں کی بارش کرتا اور وہ سونے کو جمع۔ اس قدر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جب انسان اللہ کے در پر رہتا ہے، اللہ کے در کو چھوڑتا نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی یہ حالت نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل وقت آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، در پر اپنی زمین نیاز کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں، شرکیہ اعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شرکیہ دعائیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ جو انسان اللہ کے در پہ رہتا ہے، مشکل ہو تب بھی، فراوانی ہو تب بھی، ہر حال میں اللہ کے در کو جو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو اللہ اس مشکل کے بعد اسے ایسی خوشیاں دیتا ہے کہ وہ اس مشکل کو بھول جائے۔ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں حقیقی میرا فائدہ یہ ہے، اور آپ بھی کبھی زندگی میں اس بندے کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے مشکل وقت میں بھی، اس کی آسانی کے دور میں بھی۔ تو جو اللہ کے در پہ رہے گا تو اللہ اسے چھوڑے گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے در پہ رہتا ہے، اللہ آسانیوں میں تو اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے، لیکن مشکل میں بھی اس کے ساتھ اللہ خالق و مالک ہی ہوتا ہے، اور اس مشکل کے بعد جو اللہ اسے خوشیاں دیتا ہے وہ انسان کے تصور سے بالا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، مالدار باپ کے گھر میں پیدا ہوا، خوشحالی کی زندگی تھی، لیکن جب اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے رکھی، توحید کا درس دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت لوگوں کو بتائی، بتوں کا انکار کیا، غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکا، تو وہی قوم کے لوگ
حقیقی باپ کہنے لگا اگر تو اس کام سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھر مار مار کے تجھے رجم کر اپنے گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ گھر سے نکال دیا۔ قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے، کہا یہ جہاں جائے گا وہاں یہ توحید کا درس دے گا اور لوگوں کی عقیدوں کو خراب کرے گا، اسے پکڑو اور مار۔ آگ جلائی گئی اور اس آگ میں جب پھینکا گیا، حالات دیکھیے، آگ کا کام جلانا ہے لیکن یہ اللہ کے در پہ رہے تو اللہ نے اسی آگ کو کہا کہ اے آگ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اب تیرا کام جلانا نہیں ہے، اب حالات یہ ہیں کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ باپ نے اپنے گھر سے نکالا، رب نے اپنے گھر کا متولی بنایا اور کہا تیرا باپ تجھ سے تعلق توڑ رہا ہے، میں رب ہوں، میری وجہ سے یہ کام ہوا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے پوری کائنات کا امام بنا۔ ساری کائنات کا امام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان کے بعد جتنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تمام کے تمام حضرت ابراہیم کی نسل سے اللہ نے یہ عزت یہ شرف اس وقت ملتا ہے جب انسان اللہ کے در کا ہو کے رہتا ہے، اللہ کے در کو چھوڑتا نہیں۔ آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو یہی کلمہ زبان پہ تھا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح و شام 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام والی دعا، اللہ اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ خود اس بندے کو مددگار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے، حالات جیسے مرضی ہو۔ سیدنا یونس علیہ السلام بہترین زندگی گزار رہے تھے، قوم کو سمجھا رہے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑیں، لیکن یہ بغیر اللہ کی اذن کے وہاں سے آ گئے۔ اب کشتی چھولے کھانا شروع ہوئی، کشتی کا ملا کہتا ہے لگتا ہے آج میری کشتی میں وہ بندہ سوار ہوا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ہے۔ پورا ڈالا گیا، پورا حضرت یونس علیہ السلام کا، انہوں نے کہا یہ بندہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا نیک پرہیزگار بندہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، لوگوں کو بھائی سے روکتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، ایسا بندہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پورا ڈالا گیا، تیسری بار جب نام نکلا تو سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی وہ بندہ ہوں جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر ہے، میں اللہ کی مرضی کے بغیر، آزادی کی زندگی تھی، آزاد تھی، اب کیا ہوا؟ قید میں چلے گئے، اور قید بھی دنیا کی قید نہیں ہے جہاں باپ ملنے آ جاتا ہے، بھائی ملنے آ جاتا ہے، دوست ملنے آ جاتا ہے، ایسی قید دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی۔ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئی، وہاں سے باہر تھے پھر بھی اسی در کے تھے، مچھلی کے پیٹ میں آئے، مشکل میں آئے، پریشانی میں آئے تو وہیں میں بھی اسی در کو نہیں چھوڑا، اسی در
اپنے بھائی کو باپ سے دور کر دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کا عرصہ مفسرین کے نزدیک روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے کبھی چھوڑا نہیں۔ اللہ میرے غم، میری تکلیف، میرا دکھ تو ہی جانتا ہے، اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے در کو چھوڑا نہیں، ساری اور پاس تھی پھر بھی اللہ کے تھے، اسی کے بندے، اسی کی غلامی، اسی کے در کے فقیر رہے۔ اور جب بیٹا ایک دور ہو گیا، پھر دوسرا دور ہو گیا، پھر اللہ کے سامنے گر گڑائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچھڑے ہوئے بیٹے کو باپ سے ملا دیا۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ بہت بڑی سیکھ ہے جو انبیاء نے ہمیں دی، جو صحابہ نے ہمیں دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہوئے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر کنویں سے نکلے تو بھائیوں نے فروخت کر دیا، اس قافلے نے مصر میں لا کر وہاں فروخت کر دیا۔ حالات دیکھیں کیسے، آزادی سے غلامی میں آئے، اور غلامی سے اب جیل کی کال کوٹری میں چلے گئے، وہاں سے اللہ وہاں بھی اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھائی، اللہ کے در کا غلام لوگوں کو بنایا، جیل کے ساتھیوں کو بھی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا درس دیا، انہیں بھی سمجھایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں ہماری ہر ضرورت کے وقت ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ وہاں بھی انہیں سمجھایا، اللہ نے پھر یوسف کو وہ رتبہ دیا کہ وہ عزیز مصر بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے حاکم بن گئے۔ اور آج وہ وقت ہے، حالات بدلے، جو آزادی فروانی کی زندگی گزارنے والے تھے وہ فقیر بن کے اپنے ہی بھائی کے سامنے کھڑے۔ حضرت یوسف نے اس وقت کہا تھا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے مشکلات برداشت کی، پریشانیوں کا سامنا کیا، میں نے آزادی سے غلامی کی زندگی میں آیا، قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ آج اسی رب نے مجھے عزیز مصر بنا دیا، اور وہ بھائی سامنے کھڑے، اور پھر جب دعا کیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے۔ تو اللہ کا در کبھی نہیں چھوڑنا، حالات جیسے مرضی آئے، خوشی ہو تب بھی رب کے در پہ رہی، متکبر نہ بنے، اکڑ نہ آئے، غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اگر مشکل وقت آ گیا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کو خوشیوں سے اور فراوانیوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، مکہ میں آپ تھے، سارے نبوت اور رسالت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے بعد وہی جو آپ کو صادق کہنے والے تھے وہ آپ کو نعوذ باللہ کذاب کہنا شروع ہو گئے، جھوٹا کہنا شروع ہو گئے، آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنا شروع ہو گئے۔ وہی جو آپ کی عزت و احترام کرنے والے تھے وہ آپ پر ظلم کرنے لگے، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کرنے لگے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ مکہ میں آپ کو مارنے کے پروگرام بنائے گئے، ہر قبیلے سے 2 نوجوان اکٹھے کیے گئے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کو قتل کرنے
چھوڑا میرے محبوب نے، اس رب کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنوں کے دانوں کو بھی برداشت کیا، غیروں کی تکلیفوں کو بھی برداشت کیا، لیکن پھر بھی آپ یہی چاہتے رہے کہ میری امت کے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے اقربا تمام کے تمام اللہ کی جنتوں میں آ جائیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں۔ پھر حالات بدلتے گئے، اسلام عروج پکڑتا گیا، اور پھر 8 ہجری کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، آپ کو رہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، آپ پر ظلم کر رہے تھے، اور آج آپ فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے ہیں، اور تمام کے تمام سرداران قریش اور ارد گرد کے قبائل جو تھے ان کے سردار اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب محمد علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ رب ہے کہ جس رب نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے ہی اس اللہ نے ان تمام قبائل کو، ان تمام لشکروں کو شکست دے کر اپنے بندے کو فاتح بنایا۔ اور پھر آپ انہی سرداران سے مخاطب ہوئے اور کہا کیا چاہتے ہو؟ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کریم ابن کریم، عزت والا ہے، عزت والے کا بیٹا ہے اور عزت والے کا پوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے تم نے کہا کہ میں عزت والا ہوں، عزت والے کا بیٹا ہوں، عزت والے کا پوتا ہوں، تو میں بھی تمہیں ایک عزت والے نبی کی طرح ہی تمہارے ساتھ سلوک کروں گا، جیسے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے بھائیوں کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بھی کہا معافی کے طلبگار ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج تمہیں کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم سب کو معافی ہے۔ میں بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح ہی کہوں گا جاؤ اے میرے مکہ کے ساتھیوں، میرے رشتہ داروں، میرے غیروں، جو بھی ہو آج میں تم سب کو معاف کروں۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کا در نہیں چھوڑ رہے، جو اللہ کے در پہ رہتا ہے اللہ اسے بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کے در پہ رہے، مشکلات بھی آئی، پریشانیاں بھی آئیں، مسائل بھی آئیں، لیکن بعد میں اللہ نے ایسی عزت اور ایسی بلندیاں عطا فرمائی کہ دنیا آشش کر پڑی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں تھے، اسلام قبول کیا، آپ کے مالک آپ پر ظلم کرنا شروع ہوئے، گلے میں رسیاں ڈال دی جاتی اور خواش قسم کے نوجوان لوگوں کو پکڑا دی جاتی، انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، پتھر مارے جاتے، ایسا ظلم انسان جب سنتا ہے تو وہ کانپ جاتی ہے۔ آگ کے کوئلے انگاروں کی صورت میں جلا دیے جاتے ہیں، جب وہ پوری طرح شعلہ بن جاتے تو پھر ان کے اوپر انہیں مٹا دیا جاتا اور کہتے ہیں کہ اب احد کا انکار کرو، تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے احد احد احد۔ اللہ کا در نہیں چھوڑا، پھر حالات بدلے، فتح مکہ 8 ہجری ہے، محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور فرمایا کہاں ہے بلال جسے اس بیت اللہ میں آدھات کی سزائیں دی جاتی تھی کہ تو نے یہ کلمہ نہیں کہنا، آج بلال کہاں ہے؟ لاؤ بلال کو اور اسے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دو اور اسے کہو کہ اذان پڑھے، اسی رب کی صدا کو بلند کرو۔